اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آل ابراہیم پہ۔ آج جو بات بتا رہے ہیں وہ بات بتا رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران سپر پاور ورلڈ میں بن گیا، جس کو 27 سال سے عالمی برادری نے پابندیاں لگا دی، ہر طرح کی، کھانے کی، پینے کی، نہانے کی، دھونے کی، ذرات کی، پٹرول کی، ہر چیز کی کہ اس سے کوئی لین دین نہیں کر سکتا۔ لیکن ایران نے قرآن اور حدیث اس کا سہارا نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے کفاروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ایکا کر لو، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے اپنا ایمان جگایا۔ یہود و نصارہ کو چھوڑنا نہیں، انہوں نے یہود و نصارہ کے آگے بھیک نہیں مانگی۔ آج ہماری حکومتیں جا کے یہود و نصارہ کے آگے بھیکیں مانگتی ہیں، امریکہ کے آگے۔ یہ ہے ہمارے ایمان۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان خدا دات اسلامی جمہوریہ کہ اللہ نے اس کو بنایا، اس کا نام ہے خدا دات اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور پہلا ملک تھا ایران جس نے پاکستان کو تسلیم کرا کہ یہ ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس کو میں مانتا ہوں۔ لیکن پاکستان نے اس کے ساتھ کیا حق تلفی کری؟ پاکستان نے کوئی ایسا اس کو پروگرام نہیں دیا، بلکہ جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے نام پہ پیمنٹ ایڈی ہے۔ شہبازے نے، لوہارے نے، یہ نوازے نے، یہ کدھر ہیں؟ یہ زرداری کدھر ہے؟ مافیا توڑ جوڑ کا۔ اس کی زرداری کی ماں تو ایرانن ہے، زرداری کی ماں ایرانن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ماں بھی ایرانن ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی جو بیوی ہے وہ ایرانی ہے۔ اب میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے بہت بہترین تعلقات تھے، اور اسلامی سطح پہ ایران نے جو یہود و نصارہ کا کام اتارا ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ ہمارے تمام بچے بچیاں قرآن شریف کی ٹرانسلیٹ کے ساتھ اردو میں، جو موبائل فون ہے آپ کے پاس، قرآن شریف ٹرانسلیٹ کے ساتھ سنیں، جس میں اللہ پاک کیا حکم دے رہا ہے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس جگہ کفاروں کی حکومت ہے، کس جگہ ایمانداروں کی حکومت ہے، کس جگہ کے علماء مشائخ جینین ہیں۔ آپ قرآن شریف سنیں اپنی ٹرانسلیٹ میں، بے شک آپ کو عربی سمجھ نہیں آ رہی ہے، 15 سے 20 منٹ میں ڈاؤن لوڈ ہوئے گا آپ کے موبائل فون میں قرآن شریف۔ اور جب قرآن پاک آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو اس میں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ پاک کیا حکم دے رہا ہے وہ آپ سنتے جائیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو کیا کہہ رہا اللہ پاک وہ آپ سنتے جائیں۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ یہود و نصارہ آپ کے حق میں نہیں ہے، اور ہمارے جو چپڑاسی ہیں وہ ان کے پاس جا کے آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ یہود و نصارہ ہمارے پاؤں میں گرے آ کے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایمانداری سے گرایا ہوا ہے، اس میں چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہیڈ کوارٹر والے ہوں، چاہے چیٹ کوارٹر والے ہوں، چاہے چٹ پٹ کرنے والے ہوں، چاہے 40,000 ارب کھانے والے ہوں، یہ مامے لگتے ہیں یا نانے لگتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ تو دنیا میں اس وقت آج یہ بات مان لیں کہ ایران سپر پاور ورلڈ میں بن چکا ہے۔ اسرائیلیوں کو ہلا چکا ہے،
امریکہ کو ہلا چکا ہے، امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا ہے. تو جب ہمارے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کے خلاف کھڑے ہو، ہمارا یہ ایک دوست ملک تھا جس نے یونائٹڈ نیشنل کے اندر جا کے ہمارے کو ملک تسلیم کروایا. آپ کاغذات اٹھا کے چیک کریں، اقوام متحدہ کے اندر ایران نے ہمارے کو سائن کر کے بتایا کہ یہ ایک ریاست ہے. اب جو پاکستان اگر اتنا وہ ہوتا تو مسجدوں سے اعلان کرواتا، دعا کرواتا ان کے حق میں ہر جمعے کے دن کہ یا اللہ ایران کو فتح حق دے. دیکھو وہ اگر کہ یہود و نصارہ کو اکھاڑ پچھاڑ رہا ہے تو بالکل صحیح اکھاڑ پچھاڑ رہا ہے. ہمارے مشائخ کیوں نہیں فوری طور پہ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن آن کر کے بتاتے؟ آپ اپنے اپنے موبائل فون کے اندر ٹرانسلیشن قرآن شریف کی اردو میں کریں بما ترجمہ. مشائخ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ نے کتاب حق دی ہوئی ہے اس کتاب حق کو سنیں آپ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ پاک نے کیا حکم دیا تھا، کفاروں کی کیا تعداد تھی. میرے خیال سے یہ جو مشائخ ہیں میرے خیال سے یہ وہ درس نہیں دے رہے. میں نے کوئی مسجد سے دعا نہیں سنی کسی جمعے والے دن. 2-3 بولے، باقی جو ہماری اسلامی کونسل ہے وہ کوئی ایران کے بارے میں بیان نہیں کرا. ایران کے بارے میں کوئی بیان نہیں کرا کہ یہ ہماری عالمی سطح میں سپر پاور ہے. پاکستان عالمی سطح میں سپر پاور نہیں ہے. اسلامی ملکوں میں یہ ڈکلیئر ہو گیا ہے. آپ پنچر ہو چکے ہو. جس نے میزائل چلاتے گئے اپنی لیڈرشپ مروا دی، لیڈرشپ ہلاک کروا دی. اس کے بعد بھی انہوں نے بچے نے ساتھ دیا، لیکن ان کے رول اینڈ ریگولیشن بہت بہترین تھے. اس کو اپریشیٹ کرو. اپریشیٹ اس مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جب تک بچہ شناختی کارڈ اس کو نہیں دیں گے جب تک کہ وہ فوجی ٹریننگ حاصل نہیں کرے گا. 6 مہینے کی، سال کی فوجی ٹریننگ ہتھیاروں وغیرہ کی حاصل نہیں کرے گا. یعنی کہ وہ اسلام کے پکے تھے. اب انڈیا کے اندر جگہ جگہ ملٹری اسکول بنا دیے گئے. اب ہمارے ادھر نفرت میں نفرت ہو گئی ہے. بچے بیان دے رہے ہوتے ہیں یورپ سے، باہر سے، فلانی جگہ سے کہ بھائی ہم ان کو برا مانتے ہیں. بھائی میرے کو کیا تکلیف ہے آپ کے بارے میں بات کرنے کی یار، لیکن ہمارے مشائخوں سے میرے کو گلا ہے. اللہ بولا اللہ حق بات کرو. اگر تم سامنے نہیں آئے تو تمہارے کو میں موت دوں گا، تمہاری جگہ کسی اور بندے کو کھڑا کروں گا. یہ بھی اللہ قرآن میں بول رہا ہے. آپ قرآن شریف پڑھیں، قرآن میں اللہ پاک بول رہا ہے ڈرو تو صرف میرے سے ڈرو. کوئی کسی اور سے ڈرے تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہاری جگہ میں بندہ کوئی اور لاؤں گا، تمہارے کو میں موت دوں گا، تمہاری جگہ بندہ کوئی اور آئے گا. تو ان کے عقیدے یہ تھے جنہوں نے یہود و نصارہ کو لپیٹ کے رکھ دیا. جس طرح سوات کے اندر میزائل مارے گئے، کم سے کم ہمارے کروڑوں بندے مرے. پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر مارے گئے. لیکن ان کے پاس کون سی عالمی ٹیکنالوجی تھی بھائی؟ ایمان کی ٹیکنالوجی تھی، اللہ اور اس کا رسول کا ساتھ تھا. ان کے لیڈرشپ گئی، انہوں نے انہوں نے اگلوں کو جواب دیا. لیکن یہ کہ اگلوں کو ہلا کے رکھ دیا، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. تو ان کو مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں آیا ہے، ان کو جوتے پالش کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آیا ہے. چاہے سندھ کا یہ زرداری ہو، چاہے پنجاب کا وہ نواز لوہار ہو، انہوں نے ساری زندگی یہود و نصارہ کے جوتے پالش کریں، اور جو ان کے خلاف آیا ہے اس کو یہودی ڈکلیئر کر دیا. اور بھائی اسلام یہ بھی کہتا ہے مصدع تیار کرو.
جنگ بندی کا قرآن میں یہ بھی ہے کہ بات کرنے کے لیے مسدہ بھی تیار کر لو اگر کفار نہیں مان رہے. پڑھائی بلیاں ہم نے لی ہیں، جبکہ ادھر مسدہ جس کا تیار ہونا تھا وار اینڈ ٹیررزم کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ادھر ہونا تھا. تو آج آپ کو یہ مین خبر دے رہا ہوں جو کہ سوشل میڈیا میں نہیں آئی ہے. پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ پنچر پڑا ہوا ہے، سارے کے سارے پی ٹی وی سمیت بکاؤ مال. وہ بولتے نہیں ہیں کہ ایران ایک سپر پاور ہو چکا ہے. بچہ بچہ اس کے جھنڈے اٹھا کے گلیوں میں گھومے کہ سپر پاور ایران ہو چکا ہے. لائٹ ہاؤس جائے وہاں سے ایران کے جھنڈے لے کے گھروں میں لگائیں اور اعلان کر دیں کہ ایران سپر پاور ہے جس نے یہود و نصارہ کو اکھیڑ دیا ہے. پہلے قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن پاک آپ کے گھر پہ ترجمے سے پڑھنا ہے ترجمے سے پڑھیں، یا تو پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں موبائل میں. آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر سمجھ جائیں گے کہ یہود و نصارہ کیا ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت. اربوں خربوں درود پاک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم پر. السلام علیکم.